جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بے شک نماز مسلماناں تے مقررہ وقت تے فرض کیتی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کتنی ضروری ہے پڑھنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ سبحان اللہ فمن اقامہا فقد اقام الدین، سبحان اللہ، جس نے نماز نو قائم کیتا انہیں اپنے دین نو قائم رکھیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑ دیتی اس نے اپنے دین دی عمارت نو گرا دیتا۔ استغفر اللہ۔ کل ذکر کیتا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز پڑھنے دا ارادہ فرماندے سی آپ کھڑے اس طریقے دا ہوندے سی کہ آپ دے پاؤں مبارک دیاں انگلیاں دا کنارہ قبلہ رخ ہوندا سی۔ دوسری چیز ذکر کیتی سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کان مبارک تک اپنے دوویں ہاتھ قریب اٹھا کے لے کے جاندے سی، اور پہلی دفعہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے بن لیندے سی، بعد وچ دوبارہ پوری نماز دے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آخری زندگی دے جڑے ایام گزارے نے اس دنیا تے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دوبارہ کناں وال ہاتھ نہیں کیتے۔ ابتداء اسلام وچ رفع الیدین رہا ہے، اس چیز نو تسلیم کیتا گیا ہے۔ اس دی مثال اس طرح جس طرح ابتداء اسلام دے اندر قبلہ بیت المقدس سی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے دل وچ خواہش پیدا ہوئی قبلہ ساڈا بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے دے دوران ہی حکم دے دیتا ہے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جدھر تہاڈا دل چاہندا ہے اس طرف قبلہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نماز دے دوران ہی پھر گئے، جدن دا بیت اللہ شریف قبلہ بنیا، ہن اگر کوئی بندہ ارادے دے نال بیت اللہ شریف دی سمت تو علاوہ کسی ہوری سمت وال اپنا رخ کردا ہے، چہرہ کر کے نماز پڑھدا ہے، اس بندے دی نماز نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح رفع الیدین اسی فقہ حنفی نو مننے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی باریک بینی نال تمام احادیث نو اکٹھیاں کر کے نتیجہ اے کڈیا ہے کہ جیڑا عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا اپنی اس دنیا دی زندگی دے آخری ایام دا ہوئے گا اسی اس نو لواں دے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے ہاں او عمل جڑا پہلے کیتا جاندہ سی اس نو ختم کر دیتا گیا، تاں ہی حضور علیہ السلام نے اپنے آخری ایام وچ اے عمل نواں کیتا وے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آخری ایام وچ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور اس تو علاوہ قبلے دا استقبال کتنا ضروری ہے، حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ استقبل القبلہ ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر، جدن نماز دے ارادے واسطے کھڑے ہوندے سی تے قبلے دا استقبال کردے سی اور اپنے ہتھاں نو اٹھاندے ہوئے اللہ اکبر کہندے سی۔ یعنی بندہ جس وقت دوویں ہاتھ اپنے لے گیا وے کناں دے قریب، پھر اپنی زبان تو اللہ اکبر دا کلمہ جاری کرے، لیکن اے منفرد بندہ جنہیں کلیاں نماز پڑھنی ہے، جنہیں پڑھنی ہے امام نال، اس دی اللہ اکبر دی راہ یعنی آخری حرف وہ امام تو بعد ختم ہونا چاہیے۔ اگر امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس بندے جلدی چ اللہ اکبر کہہ دیتا، امام دی اللہ اکبر دے کلمات ادا نہیں ہوئے، اس بندے نے امام دی پھر پیروی نہیں کیتی۔ تو علماء نے فرمایا سب نال بہترین طریقہ ہے
جس وقت امام اللہ اکبر دی راہ نو ختم کرن لگے تے اے اللہ اکبر دے حمزہ نو پہلے شروع کرے تاکہ اے امام تو بعد ختم کر سکے اپنے کلمات۔ اس دے نال نال اگلا حصہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمان لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود استاد سن حضرت علقمہ دے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نالین مبارک ہر وقت اٹھان دی سعادت نصیب ہوندی سی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا تکیہ اٹھان دی سعادت انہاں نوں نصیب ہوندی سی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ وچوں او صحابہ دی جماعت وچوں سب نالوں وڈے اپنے دور دے مفتی سن۔ سبحان اللہ۔ آپ نو فقاہت دیگر صحابہ دی نسبت اللہ کریم نے زیادہ عطا کیتی سی، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے سی کہ مینوں رب نے جڑیاں سعادتاں عطا کیتیاں نے اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نالین مبارک اٹھان دی برکت نال عطا کیتیاں نے، اور اسی فقہ حنفی دے منن والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیروی کرن والے اسی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود دی احادیث نو لینے ہاں۔ کیوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس استاذ کول پڑھیا انہاں کو جس کول پڑھیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے شاگرد سن۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اسی اسے ترتیب نال چلنے ہاں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اپنے شاگرد نو کیا میں تینوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی نماز دا طریقہ نہ سکھاواں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح پڑھدے سی؟ سبحان اللہ۔ وہ ظاہر شاگرد سن، انہاں عرض کیتی جی سکھاؤ، تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی نماز دا طریقہ ایسی کہ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ نبی کریم علیہ السلام پہلی مرتبہ تو علاوہ کدھر بھی پوری نماز وچ ہاتھ نہیں اٹھاندے سی۔ اس تو اگلا حصہ جس وقت بندے نے ہاتھ اٹھانے نے انسان دیاں انگلیاں بالکل انج جڑیاں ہونیاں چاہیے نے یا انج کھلیاں ہونیاں چاہیے یا کیڑی ترتیب ہونی چاہیے؟ اس وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا کی معمول سی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ نشر اصابعہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت نماز شروع کرن دے ارادے نال اللہ اکبر کہنا چاہندے سی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انگلیاں نو تھوڑا جنا کشادہ یعنی کھلا رکھ دے، جس طرح انہیں تھوڑا تھوڑا کھلائے۔ بالکل اس طرح کھلے کرن دی بھی اجازت نہیں، سنت دی مخالفت ہے۔ بالکل این تنگ کر کے جوڑ دینا اس طرح بھی اجازت، القاء یا خلا انہاں وچ ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول مبارک ہوندا سی کہ ہاتھ بالکل سیدھا کرنا تاکہ قبلے دی سمت نو ایک واری اے بھی پہنچ جائے، بالکل سیدھا، اس طرح نہیں کہ اتھوں اس طرح کیتا جائے، بلکہ بالکل ہاتھ سیدھا اور انگلیاں دے اندر تھوڑا جنا خلا، زیادہ نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول سی۔ اور جس وقت اس طرح ہاتھ اٹھا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تکبیر تحریمہ کہہ لیندے سی، ظاہر تکبیر تحریمہ تو بعد پھر ہاتھ بننا ہوندا ہے۔ ہاتھ بنن دا معمول کی سی؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انہاں کو حضرت سیدنا امام ابن ماجہ اپنی حدیث پاک دی کتاب ابن ماجہ دے اندر، سنن ابن ماجہ دے اندر نقل کر دینے اپنی سند دے نال کہ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاخذ شمالہ بیمینہ، کہ آپ فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو دیکھیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھدے سی تے آپ اپنے دانے ہاتھ نال، سجے ہاتھ نال
کھبے ہاتھ مبارک نو پکڑ دے سی، کھبا ہاتھ دے اوپر سجا ہاتھ آیا ہے، اور رکھیا کتھے گیا وے؟ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو جس وقت میں نماز پڑھدیاں ویکھیا، یادہ یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ دے اوپر نماز دے اندر رکھیا، حالت کی سی تحت السرہ، ناف کے نیچے، ناف کے تے اسی حنفی بھی ناف دے نیچے رکھنے ہاں، اور وجہ اے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے معمول مبارک آخری ایام دے جڑے گزرے نے اس دے مطابق اسی رہنے ہاں، تاکہ سانو جڑا حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا آخری عمل ہے اس دے اوپر عمل کرن دی سعادت نصیب ہو جاوے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت ہاتھ بن لینے اس دی بعد انسان نے پڑھنی ہے ثنا دے کلمات کیڑے نے؟ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد نماز شروع کر دے سی تے آپ کی پڑھ دے سی؟ قالا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے کلمات مبارکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ادا فرماندے سی۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو اگے انشاءاللہ پورا نماز ختم کرن تک سلام تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول ترتیب نال ذکر کیتا جائے گا، اور اس دی بعد نماز پڑھ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیڑے کلمات نال دعا فرماندے سی سارا سلسلہ ذکر کیتا جائے گا، تاکہ سانو پتہ چلے کہ اسی غلطی تے نہیں ہے بلکہ اسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین دے مطابق ہی عمل کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔